السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے کیونکہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی سوچ اور بچوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جوان ہو گئے اور ان کی کیا ضرورتیں ہیں۔ پھر ان کا رشتہ اچھا تلاش کیسے کیا جائے، کوئی ریلیجن دیکھتا ہے، کوئی ذات دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں رچ ہے، غریب ہے، پڑھا ہے، نہیں پڑھا۔ تو اس کشمکش میں اتنا مشکل ہو گیا اچھا رشتہ ڈھونڈنا، اور ادھر اولاد کا رویہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، اس کے بارے میں جلدی جلدی ساری چیزوں پہ روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ اس مسائل کو سمجھ سکیں، بچوں کے ذہن کو سمجھ سکیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور کس طریقے سے آپ نے رشتہ ڈھونڈنا ہے، کیسے معاملات طے کرنے، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا ساری چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالتا ہوں، اور امید ہے کہ باتیں میری آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، میں پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کچھ خاص وقت کے انتظار میں مت بیٹھے رہیں۔ اگر آپ کا لڑکا لڑکی جوان ہو چکے ہیں تو دیر مت کریں، ان کا رشتہ ڈھونڈیں اور جلد سے جلد ان کی شادی کرنے کی کریں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ بہت سے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ غلط کاری کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں چھپ چھپ کے، اور اگر نہیں کر رہے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان کی عمر گزر رہی ہے، ہر دن گزرتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد جوان ہو گئی، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا رویہ آپ سے خراب ہو رہا ہے، وہ چڑچڑا رہتا ہے، غصے سے بولتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے بحث بھی کرتا ہے، اور اس نے اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر رہی ہے، اب آگے بھی نہیں پڑھنا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح وہ جاب بھی اس نے کر لی ہے، جاب آگے سے آگے اچھی کی وہ ٹرائی کرتا رہے گا، کوئی خاص آپ اپنا کرائٹیریا مت بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شادی کا سمے آ گیا، ٹائم آ گیا، کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کی شادی اب کرنی ہے۔ اچھا، ایسے کہ ماں باپ نے تو اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لڑکی جی لمبی ہو، خوبصورت ہو، ہیر کی طرح خوبصورت ہو، امیر بھی ہو، جہیز بھی لے کے آئے، اس کے خاندان بھی ٹھیک ٹھاک ہو، گھر بھی ٹھیک ہو، گاڑیاں بھی ہوں، نوکر بھی ہوں۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کا کاروبار ہونا چاہیے، اس کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، فلاں کچھ ہو، ذات یہ ہونی چاہیے، ریلیجن یہ ہونا چاہیے، اس علاقے کی ہونی چاہیے، اور کلر اس کا اس طریقے سے ہونا چاہیے، فیملی بڑی نہ ہو، فیملی چھوٹی نہ ہو۔ تو اس طرح اس نے بہت سی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں، اور وہ اسی لسٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ جب ٹائم حد سے زیادہ گزرنا شروع ہوتا ہے تو پھر انہیں اسی وقت، اور بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ سیریس نہیں ہے، کیونکہ بچوں کی ریکوائرمنٹ صرف ایک ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ جب آپ وہ نہیں کرتے، آپ اپنی لسٹ لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ بچہ کاکا لے کے آ گیا، کہ یہ لیں جی کاکا ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب شادی بھی کر لی خود ہی، اور اب ان کے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اچھا، یہ ہے کہ جب جوان ہو جاتا ہے نا لڑکا لڑکی، تو سیکس ایک ضرورت ہے، جس طرح فوڈ کی ضرورت ہے اس طرح سیکس بھی ضرورت ہے۔ ماں باپ یہ خود کیوں نہیں سمجھتے؟ جب وہ جوان تھے تو ان کی کیا حالت تھی، اب وہ بڑے ہو گئے تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں، بچہ اگر فرما بردار ہے، آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات نہیں مان رہے، اب اس کی باڈی کی ضرورت ہے اس کی۔ آ، پھر بعض لوگ کہتے ہیں، میں ایسے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہندو کہتے سکھ میں نہ ہو، سکھ کہتے ہندو نہ ہو، شیعہ سنی، اور اس طرح مسلک ہے امیر غریب، پنجابی اردو اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی لڑکے لڑکی بہت زیادہ ہیں کہ جن کی شادی سے پہلے کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات ہوتے ہیں، جو کہ معاشرہ یا اس کی فیملی اجازت نہیں دیتے، اور انہوں نے اپنے وہ تعلقات چلائے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو پوچھیں کہ کیا ان کو کوئی پسند ہے، تو پھر اس پہ آپ ورک کریں، اس کا پتہ کریں۔ جب تک بچے جھکے رہتے ہیں تو ان کی اپنی لسٹیں اور اپنی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ اپنے لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ان کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے ہم نے کس ٹائپ کی فیملی دیکھنی۔ اور آخر میں جب بچہ کہہ دیتا ہے کہ وہ یہاں شادی کرے گا، آپ نے کرنی تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں، نہیں تو میں خود کر لوں گا کورٹ میں جا کے، یا لڑکی کہتی میں خود کر لوں گی، تو پھر عزت بچانے کے لیے ایک ہی شرط رہ جاتی، ساری شرائط ختم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری مہربانی، سردار کہتے کو یار تم نہ اپنے سرداروں میں کر لو، سردار ڈھونڈ لو۔ ہندو کہتے کہ تم اپنے ریلیجن میں کر لو، مسلم کہتے کہ یار ایٹ لیسٹ تم کسی بھی لڑکے سے کر لو شادی، کالا ہو گورا ہو کسی ملک کا ہو، لیکن ایٹ لیسٹ مسلمان تو ہو، اس سے کر لو۔ یہ پھر منت ترلے پہ والدین آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ینگ لوگ ہیں وہ تو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، جن کا ان سے مائنڈ ملتا ہے پھر اس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔
اچھا یہاں ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ فرض کریں اب آپ نے رشتہ ڈھونڈنا ہے، بچے آپ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو کہ اوکے جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ آپ ڈھونڈے، اس نے کسی کو سلیکٹ نہیں کیا ہوا۔ سب سے پہلے پیرنٹس کو میں کہہ رہا ہوں، آپ پہلے یہ کلیئر کریں، مجھے بتائیں کہ آپ جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں بچے کی، آپ لڑکا یا لڑکی کے اچھا آپ چاہتے ہیں پتی پتنی مل جائیں، ہسبینڈ وائف اچھے بن جائیں اور یہ اپنی مزے سے زندگی گزاریں، اور ان کو آپ بتائیں کہ جو لائف کے چیلنجز ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ آپ مل کے مقابلہ کر لیں گے، اور وہ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں فیملی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے لو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، یا آپ بزنس آپ کے ذہن میں ہے، آپ چاہتے ہیں ہماری پراپرٹی تو ادھر بھی پراپرٹی ہو، ہمارا ایک بگ گھر ہے ان کے بھی دو چار گھر ہو، ہمارے پاس یہ گاڑی ان کے پاس کون سی گاڑی، میرے ہمارے اتنے نوکر ہیں ان کے کیا نوکر۔ تو آپ کیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایک فیملی بنانا چاہتے ہیں، یعنی پریوار بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں پیرنٹ سے کہوں گا یہ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں سے آپ کا کرائٹیریا کون سا ہے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کریں کسی سے آپ کی بات چیت اب چلنا شروع ہو رہی، دو چار رشتے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے یا آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے، آپ کا لڑکا ہے جو ینگ ہے یا آپ کی لڑکی ہے، دونوں طرف کی ہی میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پہلی میٹنگ ہوگی بھلے سے وہ آپ کے گھر ہیں یا آپ ان کے گھر جائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کا فرسٹ امپریشن کیا پڑا ہے۔ جب بھی آپ کسی نئے فیملی سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے ایک ہوتا ہے نا مل کے آپ بڑے امپریس ہوتے ہیں یا بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اوور ہیں، یہ باتیں ذرا بنا کے کر رہے ہیں اور اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اور اپنی دولت کا اور وہ ذرا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، دونوں طرف آپ یہ دیکھیں۔ اچھا فرسٹ امپریشن آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کا کیسا امپریشن ہے، کس طریقے سے وہ ملتا ہے۔ ویسے یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ خاطر مدارت بھی کرے گا، گھر کو بھی چمکایا ہوگا، لہٰذا اس سے اتنا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ میٹنگ میں ہماری کس طرح ملاقات ہوگی۔ اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ روٹین میں بندہ کس طرح ہوتا ہے لائف میں۔ ایک ٹائم پہ تو ہر کوئی ریئیکٹ کر لیتا ہے، پہلے چاہے لڑتے ہی رہتے ہوں گھر میں، لیکن کوئی مہمان آیا تو بعض اوقات لوگ اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن ایسا بھی دیکھا کہ مہمان آتے ہوئے بھی کسی کا منہ ادھر کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے اور ان کی آپس میں باتوں میں تضاد ہوتا ہے، ایک بات کرتا ہے تو فیملی کا دوسرا بندہ اس کو ٹوکتا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی تو فیملی میں بھی آپس نہیں بنتی، تو یہ آپ نے پہلی میٹنگ میں دیکھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بیہیو کیسا کیا، آپ کو کس طریقے سے آپ کی رسپیکٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے لڑکے اور لڑکی کو، آپ اگر لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، اگر لڑکے والے آتے ہیں تو لڑکے کو بھی لے کے آئیں ساتھ، آپ بیٹھیں پہلی میٹنگ میں ہی آپ بیٹھیں، لڑکے بھی ادھر بیٹھے، لڑکے یہ دور بدل گیا، اس کو آپ ادھر ساتھ بٹھائیں، یہ وہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ آ رہی ہے پیچھے سے ٹرے لے کے اور کپ پیش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکا اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، نہیں نہیں آپ آئیں، لڑکی میں کانفیڈنس دے، اس نے اپنی لائف خود گزارنی ہے، بعد میں کوئی کمپلینٹ والی بات نہیں، وہ کہیں کہ کہاں رشتہ کر دیا، ان دونوں کو موقع دیں، اگر وہ انہوں نے آپس سے کو کراس کویسچننگ کرنی تو کر لیں، وہ بھلے سے ساتھ میں بیٹھ جائیں اور وہاں سے وہ ایک دوسرے سے کویسچن کر سکتے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی میٹنگ آپ کی اچھی رہی، آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں جانا، ایک دوسرے کو دیکھا، فرسٹ امپریشن پڑا، دکھنے میں آپ کو بھلے لگے یا نہیں لگے، اس کے بعد پھر آپ ایک سیکنڈ میٹنگ رکھیں۔ اب یہ سیکنڈ میٹنگ اس وقت رکھنی جب آپ کو وہ اچھے لگیں، اگر آپ کو وہ اچھے نہیں لگ رہے، ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو کچھ لالچی لوگ ہیں یا وغیرہ، جو بھی آپ کا امپریشن ہے، آپ فیملی گھر بیٹھیں، آپس میں ڈیسائیڈ کریں، لڑکی سے بھی پوچھیں یا آپ کا لڑکا ہے اس سے بھی پوچھیں کہ وہ کیسے آپ کو لگے، اس کے بارے میں سب اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کو وہ اچھی لگی پہلی میٹنگ تو اس کے بعد ایک سیکنڈ میٹنگ رکھیں، اس سیکنڈ میٹنگ میں آپ نے جو کویسچن کرنے ہیں وہ میں چیدہ چیدہ آپ کو کویسچن بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کلیئرلی ان سے بات کریں کہ آپ کے رسم و رواج کیا ہے، کون سی رسمیں آپ کرنا چاہتے ہیں، کون سے آپ کے رواج ہیں، جب وہ آپ کو بتائیں آپ اپنے رسم و رواج بتائیں، اگر آپ کا اس میں کلیش ہو رہا ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا، آپ کو یہ پہلے سے باتیں کلیئر کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ پوچھیں کہ آپ کی کوئی شادی میں کنڈیشن ہے، رشتے میں کہ کچھ لین دین میں کوئی کنڈیشن لگانی، اس کے بارے میں بات کریں، جہیز کے بارے میں بات کریں کہ آپ نے جہیز دینا ہے یا نہیں دینا، آپ صاف ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس بچی ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیا ہے، یا ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اس کو پڑھایا لکھایا، یا اب انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، نہ ہم گھر دیں گے نہ گاڑی دیں گے، صاف اس کو بتائیں
جہیز میں کچھ دیں گے تبھی آپ بتائیں گے جی ہم تھوڑا بہت کریں گے. لیکن بعض کا لوگ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں. آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، اگر آپ گول مول جواب کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ان سے بعد میں پیسے مل جائیں گے. ایسا بھی دیکھا کہ لڑکی شادی ہونے کے بعد لڑکی کو پھر پریشرائز کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے پیسے منگوائے. ہسبینڈ بھی کہتا ہے کہ یہ لے کے دو اپنے ماں باپ کے، وہ تو بہت ریچ ہے. ان کو صاف بتا دیں کہ ہم اس کے بعد کچھ نہیں دیں گے، یو آر رسپانسبل. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ بھی بات کریں کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی اس جوائنٹ فیملی میں رہیں گے یا علیحدہ رہیں گے، یا جدھر یہ جاب کرے گا یہ لڑکی ادھر رہے گی، کرائے پہ رہیں گے، اپنا گھر لیں گے. یہ باتیں بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا بزنس کرے گا یا جاب کرے گا، کیا جاب کرے گا، کیا بزنس کرے گا، کتنا ٹائم دے گا اور کس طرح یہ کیئر کرے گا. یہ باتیں اسٹریٹ فارورڈ سیکنڈ میٹنگ میں آپ نے کر لینی ہے. اگر آپ کی بات نہیں بنتی تو یہ فیملی فارغ ہے اور رشتہ ڈھونڈے ٹائم ضائع کیے بغیر. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کوئکلی میں پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ آپ جب رشتہ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ان کی ذات پات یا بوائے گرل دونوں کی آپ میٹنگ کروا دیتے ہیں، فیملی کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پھر کرائٹیریا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ریچ ہونا چاہیے یا دونوں ریچ ہونے چاہیے. بات سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہمارے پاس کافی دولت ہے، ہمیں تو ایک اچھی سی لڑکی جائے جو ہمارے بیٹے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، بہو بن کے رہے، اپنا علیحدہ رہے، لیکن کیئرنگ ہو رہی ہے، اپنی فیملی بنائے، اپنی لائف کنٹینیو کرے. یا لڑکی سمجھتے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے کہ یہ لڑکا آ جائے، میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دولت ولت کا ہمیں چکر نہیں کہ وہ بھی برابر کے مقابلے کے. اگر لڑکی والے امیر ہے، لڑکا اچھا محنتی ہے، بہت ایکٹیو ہے تو صحیح ہے. آپ ایسا سمجھتے ہیں یا یہ آپ سمجھتے کہ آپ کے پاس بھی اتنا گھر ہے اور ادھر بھی اتنا ہی گھر ہونا چاہیے. یہ آپ نے اپنی بات ذہن میں رکھ لینی ہے. اگر وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لڑکی اچھی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، چاہے وہ ذرا فنینشلی لوور فیملی سے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنی لائف انجوائے کروں، میں چاہتا ہوں لڑکی میرے ساتھ جب میں ٹریول کروں ساتھ جائے، سوشل بھی ہو، میرے ساتھ ذرا فرینڈلی بھی رہے، ہم ذرا اچھی زندگی گزارے، کوکنگ بھی ہم مل کے کریں گے اور میل ملاپ والی بھی ہو، دوسروں سے ملنا بھی پسند کریں. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے سرچ وغیرہ کرنے کا. دیکھیں لڑکی، اگر آپ کی لڑکی جوان ہے تو آپ یہ نہ بیٹھے رہے کہ کوئی رشتہ آئے گا تو پھر وہ کریں گے جی ہم کیا کریں. نہیں، وہ دور کیا پہلے ہوتا تھا، لڑکے والے آ کے آفر کرواتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. آپ کی لڑکی ہے، آپ کو کہیں اچھا کوئی نظر آ رہا ہے لڑکا، کوئی فیملی نظر آ رہی تو آپ ان سے بات کریں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہ جی بات ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں. نہیں، آپ کریں، انکار ہی کریں گے نا. شادی تو کسی ایک سے ہو نہیں ہے، لیکن آپ نے 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے آپ ٹرائی کریں گے تو آپ انڈائریکٹ ان سے رشتے کی بات چلا سکتے ہیں. ان سے کہیں کہ اس طریقے سے وہ انٹرسٹڈ ہے، ان کو بتائیں، کسی سے کہیں وہ انٹروڈکشن کروائے. اگر وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں تو ان کی ملاقات کروا دیں. اسٹریٹ فارورڈ آپ ملے، جو بات کہنی ملاقات کے بعد آپ ڈائریکٹ کہیں، انڈائریکٹ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے آپ بات کریں. اگر آپ کو کوئی بات معیوب لگے تو اس پہ کوئی اوور ری ایکشن یا بدتمیزی اور وہ بد ذوقی نہیں ہونی چاہیے ملاقات. رائٹ. اچھا، جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ جب لڑکی سامنے آتی ہے یا لڑکا سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے، پروسیس کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ڈریس اینڈ ایڈریس. پہلے جو امپریشن پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کیسے ڈریس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ سلیقہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے ایڈریس، یعنی بولنا، کیا وہ بولتے ہیں، ان کی کیسی گفتگو ہے، کس ٹائپ کی وہ باتیں کرتے ہیں. میٹیریلسٹ لوگ ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، یا آپس میں ایک فیملی کی باتیں کرتے ہیں، یا الجھنوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا اور آپ کو وہ فیملی پسند آئی، اف یو لائک اٹ دین انکوائر اٹ. اس کے بعد کا آپ کا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے بارے میں پتہ کروائیں. انہیں کہیں کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم آپ کے بارے میں پتہ کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو آفر کروا دیں گے. آپ سے کو پوچھیں، انہیں کہیں جی محلے میں ہمارے فلاں فلاں ہے، آپ ان سے پتہ کر لیں، فلاں بزنس ہے ہمارا، فلاں جگہ پہ جاب ہے، اس کے بارے میں آپ پتہ کروائیں. آپ آفر کروائیں انکوائری کی. اسی طرح آپ کسی کے پاس گئے تو آپ ان سے اجازت لیں کہ ہم اس آپ کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں. اگر ایوری تھنگ اوکے ہو دین ڈو اٹ، یعنی پھر آپ کر گزریں، یہ رشتہ آپ طے کر دیں. پہلے ایک مشہور ہوتا تھا دنیا میں کہ چٹ منگنی پٹ بیا، تو میں نے اس کو چینج کر دیا. دور بدل گیا. یہ منگنی شنگنی کا چکر نہیں ہے. میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ ہے چٹ نکاح پٹ بیا. یعنی اگر آپ کا سارا کچھ اوکے ہے
تو آپ منگنی نہیں کریں گے، آپ نکاح کریں گے ان سے۔ آپ زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں دینی ان کو، فوری آپ نکاح کریں، چند لوگ فیملی کے جائیں، اس سے آپ نکاح کریں، اور اس کے بعد بیاہ کی ڈیٹ بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مت کریں کہ ہمیں جی وقت چاہیے، کہ ہمیں جی یہ تیاری کرنی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایوری تھنگ ریڈی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ زیادہ خرچہ نہ کریں، وہی پیسے جو آپ خرچ کر رہے ہیں نمود و نمائش پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ پیسہ آپ بچوں کو دیں، تاکہ جب وہ اپنی لائف کا سٹارٹ کریں تو ان کے پاس ایک اچھی سیونگ ہو اور اپنی وہ ضروریات پوری کر سکیں۔ چند باتیں آپ نے رشتہ فائنل کرنے سے پہلے، جب آپ کی خاص طور پہ سیکنڈ میٹنگ ہو یا اس کے بعد تھرڈ میٹنگ ہو، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کا ایپٹیچیوڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایجوکیشن کیسی ہے، کس ٹائپ کی ایجوکیشن پڑھی ہوئی ہے دونوں نے، یعنی پروفیشنل ایجوکیشن ہے، جرنل ہے، اس طرح کیا لڑکے لڑکی دونوں میں میچورٹی ہے، آپ چیک کریں گے۔ آپ کا لڑکا ہے تو آپ دوسری لڑکی کے بارے میں غور کریں گے، اور اپنے لڑکے کے بارے میں بھی آپ چیک کریں کہ وہ کتنا میچور ہے، یا لڑکی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، دونوں کو چیک کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ ریڈی ہیں۔ یہ شادی کا ایک چیلنج ہے، ایک نئی لائف کی شروعات ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ ریڈی ہیں، ٹھیک ہے۔ لائف ویسے ہے ہی چیلنج ہے، اس میں مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، تو اسی سے آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے ہنستے کھیلتے۔ وقت تو مشکل آئے گا، بعض لوگ اس کا مقابلہ کرتے گزرتے جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں لڑکا لڑکی دونوں ہارڈ ورک ہیں، یعنی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے گھبراتے تو نہیں ہیں۔ اور اس کا یہ ہے کہ وہ جو اگر لڑکا ہے تو آپ اس کو چیک کریں کہ اس کی لائن کون سی ہے، جیسے اس کی وہ پروفیشنل ہے تو کیا وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اگر پراپرٹی نہ بھی ہو تو اسکل ہو، تو اسکل ہی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چیک کریں گے کہ وہ جاب کرتا ہے یا کرتے ہیں، لڑکی کو بھی آج کل لوگ دیکھتے ہیں، یا ان امپلائی۔ اگر وہ جاب کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جاب کیسی، وہاں سے اس کا پتہ کروا سکتے ہیں۔ اگر ان امپلائڈ ہے، وہ کہیں جاب نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں کہاں جاب اپلائی کی، کس ٹائپ کی جاب آپ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ چیک کریں کہ کیا وہ ٹرائی ہارڈ کر رہے ہیں، کتنی جگہ اس نے انٹرویو دیا اور کیا اس کا سلسلہ چل رہا ہے اس طرح میں، یا بس وہ ڈھیلا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، مایوس ٹائپ لڑکا ہے جو مایوسی والی باتیں کرتا ہے یا مایوس ہوتا ہے سسٹم کے، تو وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی سسٹم خراب ہو، ہارڈ ورک ہو، ہمیشہ رستے تلاش کرتا ہے، اور آپٹیمسٹ ہے، اور پازیٹیو سوچ ہے اس کی کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کر کے رہے گا، رائٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہو، جاب نہیں ملی تو آج کل آپ کیا کرتے ہو سارا دن، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کی ہابیز کیا ہیں، کس ٹائپ کے اس کے دوست ہیں۔ اور فائنلی دونوں لڑکے لڑکی سے آپ پوچھیں کہ آپ دونوں رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ شادی فن نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب فائنلی میں پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اتنے ٹرمز اور کنڈیشن رکھ کے بیٹھے ہیں کہ فیملی ایسی ہونی چاہیے، ان کے رشتہ دار ایسے ہونے چاہیے، لڑکی کی بہنیں بھائی ایسے ہوں، اس کے پیرنٹس ایسے ہوں، یا لڑکے کے بہن بھائی ایسے ہوں، پیرنٹس ایسے ہوں، ان کا بزنس ایسا ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، اور خوبصورت ہو، قد ایسا ہو، ہیلدی ہو، منی بھی بہت زیادہ ہو، باہر کا آنا جانا بھی ہو، باہر کے ویزے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ بہت کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا رشتہ ہوا تھا، جب کبھی آپ بھی جوان تھے اور آپ شادی کا سوچتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی اس وقت تعلیم کیا تھی، اور آپ کا رشتہ کیسے ہوا تھا، اور کس ٹائپ کے فنکشن ہوئے تھے، کس ٹائپ کا مال متا آپ کو ملا تھا۔ اگر آپ نے محنت کر کے اتنا کچھ بنا ہی لیا، آپ نے اپنا سٹیٹس بنا لیا، اور آپ کے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی یا لڑکا بہت زیادہ سمارٹ ہے، ایکٹیو ہے، بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، ہم سے زیادہ ہے، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں تو یہ باتوں کا نہیں پتا تھا، یہ ہمارے بچہ بچی جوان ہے، تو کیا خیال ہے اگر آپ نے کم تعلیم میں اور مشکل حالات سے، جس طرح کے آپ کے حالات اور جس طرح کی آپ کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میرا خیال آپ سے سارے بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ آپ کے کس طرح شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اتنا کچھ بنا لیا اور لائف آپ سمجھتے ہیں آپ نے کامیابی سے گزار لیا، تو جو وہ بچہ جس کے بارے میں آپ فخر کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ تعلیم سے پڑھا، ہم تو جی ٹاٹ اسکول میں پڑھتے تھے، تو اگر آپ کا اعلیٰ تعلیم کا پڑھا ہوا سمارٹ لڑکا لڑکی، کیا آپ کے خیال سے وہ آگے زندگی نہیں چلا سکتا؟ اگر آپ جیسے چلا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اگر گھر بنا لیا، بچے پال لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے؟ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے
کہ آپ دیر نہ کریں، اس کو سیریس لیں۔ اگر آپ کا بچہ بچی کسی کو پسند کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو پوچھیں، تو پھر آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ اگر وہ مینٹلی سیٹ نہیں ہوں گے تو وہ پھر لائف کنٹینیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑا 19-20 کا فرق ہو تو اس کو آپ اگنور کریں، اور اس کو رشتہ سمجھ کے کریں کہ جیسے دو فیملیز، دو پریواروں کا آپس میں جوڑا تھا، اور سارے مل کے اس رشتے کو آپ مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ ادروائز پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر پچھلی عمر میں یہ ہوتا ہے، پھر فائنلی پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار میری اب زندگی کا پتہ نہیں، اب بس اس کا رشتہ کہیں کار ہی دو زندگی میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیرنٹس ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تو آپ کے بیہاف پر میں نے یہ باتیں کہہ دی، ان کو سمجھائیں گی۔ اسی طرح جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کو کوئی مسئلہ ہے اور اس میں سے کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو اس کے کام آ سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی یہ کریں، یعنی شیئر کریں۔ تو آئی وش کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، گرلس بوائے جو بھی ہے، اس کو ایک اچھا سا اس کا من چاہا اس کو پارٹنر مل جائے، اور وہ ہیپیلی اپنی لائف گزارے۔ شکریہ۔